میرا بھائی ان دنوں 20 سال کا تھا اور ہم لوگ تایا لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میری تائی اکثر میرے بھائی کو ساتھ لے کر شاپنگ کرنے اور باہر گھومنے چلی جاتی۔ رفتہ رفتہ یہ ہونے لگا کہ وہ رات کو بھی اس کے ساتھ گھر سے باہر چلی جاتی۔ میری امی کے پوچھنے پر کہتی کہ ہم آئس کریم کھانے گئے تھے۔ آخر ایک روز میری امی نے میرے چھوٹے چچا کو یہ سب بتا دیا۔ وہ اب تائی اور میرے بھائی کی کھوج میں رہنے لگے۔ بالآخر ایک روز ان کا پیچھا کرنے پر یہ راز جان کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ تائی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے متعلق ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری امی خوبصورت تھیں۔ ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ جب میری دادی نے انہیں دیکھا تو پسند کر لیا۔ یوں ان کی شادی میرے ابو سے ہوگی، مگر ابو اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ شادی ہوتے ہی میرے والد نے امی پر یہ اشکار کر دیا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں نے تم سے شادی صرف والدین کے دباؤ میں آ کر کی ہے۔ دراصل میرے والد شادی سے پہلے کسی اور لڑکی کو چاہتے تھے اور اسی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتے تھے۔ وہ دادی کو لے کر اس لڑکی کے گھر 2 بار رشتہ لے کر بھی گئے تھے، مگر لڑکی کے گھر والوں نے ان کا رشتہ رد کر دیا، الٹا ان کی کافی بے عزتی بھی کی۔ ابو نے کہیں اور شادی کرنے سے انکار کر دیا، مگر دادی نے بیٹے کو منا بچا کر اس کی شادی اپنے دور کے رشتہ داروں میں کر دی اور یوں میری والدہ ان کی بہو بن کر آ گئی۔ میری والدہ کی شادی تو ہو گئی، مگر ان کے جیون ساتھی کے دل میں تو کوئی اور بسی تھی۔ انہوں نے اپنی دلہن کو دل سے قبول ہی نہ کیا۔ ہمارے گھر کا مشترکہ فیملی سسٹم تھا، چچا تایا سب ساتھ رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ماں اور بھائیوں کے دباؤ سے مارے باندھے کچھ برس بیوی کے ساتھ گزار دیے، مگر وہ کم ہی گھر آتے تھے۔ وہ اپنی پہلی محبت کو نہ بھول پائے، اس لڑکی سے جس کا نام ندا تھا۔ وہ اب بھی اکثر چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ جب گھر آتے تو امی سے کم ہی ہم کلام کرتے۔ اب ہم 3 بہن بھائی ہو چکے تھے۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا اور بہن چھوٹی تھی۔ میری امی بھی جیسے تیسے اچھے دنوں کے سہارے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ بالآخر ایک روز میرے ابو گھر سے چلے گئے اور زمانے کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنی مرضی سے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ ندا نے یہ قدم گھر سے بھاگ کر اٹھایا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے تو میرے والد کو جب وہ کنوارے تھے تبھی رشتہ نہیں دے رہے تھے، تو اب کیسے مان جاتے؟ بس اس لڑکی کے والد اور بھائیوں کو اس طرح اپنی لڑکی کے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا بہت رنج تھا، اور وہ میرے ابو سے بدلے کی سوچ رکھتے تھے۔ ایک بار تو ان کے سالوں نے میرے ابو پر چاقو سے وار بھی کیا جب کبھی وہ کہیں راستے میں ان کو مل گئے تھے، لیکن خدا نے انہیں بچا لیا۔ جو زخم آیا پٹی وغیرہ کروا کر ٹھیک ہو گئے۔ اب میرے والد کو ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ضرور ندا کے بھائی کسی دن ان سے بدلہ لیں گے۔ شاید انہوں نے ان کے ٹھکانے کا بھی پتہ کر لیا تھا۔ اسی خوف کی وجہ سے میرے والد نوکری چھوڑ کر ندا کو لے کر کسی نامعلوم شہر میں جا بسے۔ اب وہ صرف کبھی کبھی دادی سے خفیہ طریقے سے رابطہ کر لیتے تھے، باقی انہوں نے کسی سے کوئی ناطہ نہ رکھا، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے اور نہ فیملی کے دوسرے افراد سے۔ میرے والد نے کبھی 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں بھیجا تھا۔ وہ جیسے اپنی اولاد کو مکمل طور پر بھول کر اسی لڑکی کی زلف کے اسیر ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں امی بیچاری اپنے جیٹ کی دستے نگر ہو گئی کہ اپنے بچوں کا پیٹ تو پالنا ہی تھا۔ میری تایا ایک نہایت شریف اور حساس قسم کے انسان تھے۔ جب انہوں نے بھائی کی اولاد کو بھوک سے بلکتے دیکھا تو پریشان رہنے لگے۔ ان کی خود ایک معمولی سی ملازمت تھی، اسی تنخواہ میں اپنے اور ہمارے یعنی 2 کنبوں کا گزارا محال تھا۔ تبھی ایک روز آخر انہوں نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کے زیور فروخت کر دیے اور پھر بیرون ملک جانے کی توغو میں لگ گئے۔ ہماری تائی نہ چاہتی تھی کہ ان کے شوہر کمانے کی خاطر دبئی جائیں، اور نہ ہی وہ زیور فروخت ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ کہتی کہ ہمارے بچوں کا گزارا تو تمہاری تنخواہ میں آسانی سے ہو جاتا ہے کہ تم اپنے اس نکمے بھائی کی اولاد کو پالنے کو کر رہے ہو نا، کیا وہ ہماری ہی ذمہ داری ہیں؟ ان کے والد کو پکڑ کر لاؤ اور کہو ان سے کہ میاں
اپنے بچے خود سنبھالو، اگر ان کو کما کر نہیں دے سکتے تو پیدا کس لیے کیا تھا؟ غرض جو ان کے منہ میں آیا وہ کہتی گئی۔ آخر وہ لڑ جھگڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ انہوں نے ادھر جا کر تایا کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا، یہاں تک کہا کہ میرے شوہر کا اپنی بھابھی سے چکر ہے، تبھی اس کے بچے پالنے کی خاطر یہ سب کر رہا ہے۔ اسی نے اسے کہہ رکھا ہے کہ تم دبئی جاؤ، حالانکہ یہ بات بالکل غلط تھی۔ میرے تایا میری امی کو بہنوں جیسے ہی عزت دیتے تھے اور وہ ہمدردی میں ہماری مدد کرتے تھے۔ 2 دن بعد ہی تایا کے سسر اور سالے ان کو ہی سمجھانے آئے کہ ادھر ہی رہ کر نوکری کر لو۔ جب تایا پھر بھی نہ مانے تو انہوں نے بات کو اتنا بڑھا دیا کہ نوبت طلاق تک پہنچا دی۔ یوں تائی نے ان سے طلاق لے لی اور ہماری خاطر تایا ابو کا بسا بسایا گھر برباد ہو گیا۔ تایا کے 3 بچے تھے، وہ بھی انہوں نے میری امی کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ ہم 3 بہن بھائی اور والدہ، 4 افراد کا خرچہ اب تایا کے ذمہ تھا۔ ان دنوں ہماری دادی حیات تھی، انہوں نے کسی بیٹے کو علیحدہ رہنے کی اجازت نہ دی، لہٰذا ہم سبھی ان کے ساتھ دادی کے گھر قیام پذیر تھے۔ یوں دادی ہی گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر۔ تایا کی نیت اچھی تھی، بیرون ملک جاتے ہی ان کو اچھا روزگار میسر آ گیا اور وہ خوب کمانے لگے۔ وہ ہر ماہ ایک معقول رقم دادی کو ارسال کرنے لگے۔ وہ گھر کی بڑی تھی، سارے کنبے کا خرچہ وہی چلاتی تھی۔ وہ ہماری بھی تمام ضروریات پوری کرتی۔ ہمیں کوئی خبر نہ تھی کہ ہمارا باپ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ہم تو بچے تھے، والدہ کی افسردگی کو محسوس ضرور کرتے تھے، مگر سمجھ نہ تھی کہ کیا ماجرا ہے۔ ان دنوں میری عمر 6-7 برس ہوگی اور میرا بھائی رضوان مجھ سے صرف 1 سال اور 2 ماہ ہی بڑا تھا۔ وہ کچھ لاپرواہ سا، مگر میں کافی سمجھدار اور حساس تھی۔ میں حالات کو، رویوں کو جلد سمجھ لیتی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھے امی کا دکھ بھی سمجھ میں آنے لگا اور میں ان سے زیادہ قریب ہوگی۔ بتاتی چلوں کہ میری امی کو میکے والوں کی سپورٹ حاصل نہ تھی، وہاں بھابھی انہیں رکھنے کو تیار نہ تھی، یہاں کم از کم ہمیں پیٹ بھرنے کی تو فکر نہ تھی۔ امی جانتی تھی کہ میکے میں تو انہیں بھائی بھابھی 2 دن سے زیادہ کھانا بھی نہ دیں گے، بس وہ سسرال میں ہی جیسے تیسے دن گزار رہی تھی، صرف اس امید پر زندگی کے دن گزار رہی تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ ہمیں سنبھال لے گا۔ ہمارے لیے دادی کا وجود اللہ تعالیٰ کا انعام ہی تھا کہ ہم ان کے مشترکہ فیملی سسٹم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ کھانا ایک جگہ پکتا اور سب کو ایک سا ملتا تھا۔ 2 چچا اور بھی تھے، وہ بھی اپنی آمدنی دادی کے ہاتھ پر رکھتے اور تایا بھی ہر ماہ باقاعدگی سے رقم ارسال کرتے رہتے تھے۔ دادی بحسن و خوبی اس رقم سے گھر بھر کا انتظام چلاتی تھی۔ ہر کسی کو معقول جیب خرچ ملتا اور سب کے کپڑے ایک نوعیت کے ہی خریدے اور سلوائے جاتے۔ غرض باپ کے ہونے نہ ہونے کا احساس ہمیں نہ ہوا کہ ضرورت کی ہر شے ہمیں ملتی تھی، کسی قسم کی تنگی نہ تھی۔ تاہم میری امی کو ضرور یہ احساس محرومی ستاتا تھا کہ وہ اور ان کے بچے شوہر کی نہیں بلکہ جیٹھ اور دیوروں کی کمائی پر پل رہے ہیں۔ میرے والد نے کبھی ہماری کفالت کا ذمہ ہی نہیں لیا اور نہ کبھی ملنے آئے۔ پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد تایا ابو نے دوسری شادی نہ کی۔ وہ ہر بار جب چھٹی پر آتے دادی ضرور کہتی کہ فیاض بیٹا، اب تم دوبارہ سے شادی کر کے گھر بسا لو، میری زندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، میں اپنے ہوتے ہی تمہاری شادی کر کے تمہیں گھر بار کا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ آگے سے کہتے، اماں کیا کرنی شادی کر کے، دوسری بیوی بھی پہلے جیسی ہی جھگڑالو ہوگی تو کیا کروں گا، سوتیلی ماں نہ جانے میرے بچوں سے کیسا سلوک کرے۔ جب دادی نے زور دیا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے آپ لڑکی ڈھونڈیں، میں تھوڑی رقم اور جمع کر لوں، جب اگلی بار آؤں گا تو شادی کر لوں گا۔ اگلی بار جب تایا آئے تو دادی نے اپنے رشتہ داروں میں ایک خوبصورت اور کم عمر لڑکی سے ان کی شادی کرا ہی تھی۔ یہ لڑکی 19-20 برس کی تھی اور کافی غریب لوگ تھے۔ شادی کے بعد تایا اپنی نئی دلہن کے ساتھ صرف 1 ماہ رہ سکے کہ چھٹی ختم ہو گئی اور وہ واپس دبئی چلے گئے۔ تایا کے جانے کے بعد ان کی بیوی یعنی ہماری تائی بہت اداس رہنے لگی۔ ان دنوں میں 9ویں اور رضوان فرسٹ ایئر میں تھا۔ اپنی ضروریات کی اشیاء تائی میرے بھائی سے ہی منگواتی۔ اب تائی میرے بھائی کے ساتھ خوب گپ شپ کرتی کیونکہ میرا بھائی بھی ہر درجہ بتونی تھا۔ رضوان کی کمپنی سے تائی کا دل بہلا رہتا تھا۔ ہم اقرا کو تائی بلانے سے جھجک آتی تھی
کیونکہ ان کی عمر ہی کم تھی اور وہ دکھنے میں بھی بالکل میری ہم عمر ہی لگتی تھی، اور تائی کہنا جیسے ان پر جچتا ہی نہ تھا۔ میں تو ان کو اقرا آپی ہی بلاتی تھی اور ان کے آنے سے بہت خوش تھی، جبکہ رضوان انہیں صرف اقرا اور کبھی کبھی اقرا تائی بھی کہہ دیتا۔ وہ اس کے تائی کہنے پر پہلے تو ہنستی اور پھر برا منا لیتی، آگے سے کہتی تمہارا تائی بلانا مجھ پر جچتا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تائی کہلوانا اچھا لگتا ہے۔ تم لوگ مجھے صرف اقرا یا اقرا آپی کہہ کر بلا سکتے ہو۔ تایا کے بچے ان کی شادی ہونے کے بعد ان کی پہلی بیوی کے پاس چلے گئے تھے۔ اب جب اقرا اکیلی ہوتی اور ان کا دل نہ لگ رہا ہوتا تو وہ مجھے اور رضوان کو اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کافی کم گو تھی، مجھے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں تھا۔ میں اسکول سے آ کر امی کے ساتھ کام کراتی اور پھر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ رضوان بھائی کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ کافی نکما اور لاپرواہ قسم کا باتونی سا لڑکا جس کو زیادہ ادھر ادھر پھرنے، لڑکوں کے ساتھ وقت گزارنے اور ٹائم ضائع کرنے سے کام تھا۔ بس اس کی اقرا تائی سے بن گئی اور وہ گھنٹوں ان کے کمرے میں بیٹھا گپے ہانکتا، انہیں کبھی کوئی قصہ سناتا تو کبھی کوئی۔ امی اس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں اقرا برا نہ مان جائے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا تو ان کربن بھائی نے بڑی مشکل سے 11ویں کا امتحان دیا، مگر 2 مضامین میں فیل ہو گیا۔ اب وہ مزید کالج جانے اور پڑھائی سے پہلے سے بھی زیادہ جی چرانے لگا، آئے روز ہی کالج سے چھٹی کر لیتا۔ بالآخر اس نے کالج کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ اس کو پڑھائی سے دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اب اس کا سارا وقت اقرا تائی کے کمرے میں گزرتا، ان کے ساتھ ہنستا بولتا، جس سے ان کا جی بہل جاتا تھا۔ میری امی تو ہر وقت کاموں میں ہی مصروف رہتی تھیں، اقرا تائی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ ہمارا خرچہ تو ان کے شوہر کے دم سے ہی چل رہا تھا، لہٰذا میری امی ہی سارے گھر کا کام کرتی۔ انہی دنوں ہماری پھپھو کی شادی ہوئی۔ تایا شادی پر دبئی سے آئے، چند دن رہے اور پھر چھٹی ختم ہوتے ہی واپس چلے گئے۔ ان کو پہلے ہی بڑی مشکل سے چھٹی ملی تھی، اگر بغیر چھٹی کے رکتے تو یقیناً نوکری چلی جاتی۔ رضوان اس وقت کچے ذہن کا نہ سمجھ لڑکا تھا، باپ کا ہاتھ سر پر نہ تھا، لہٰذا خود سر ہو گیا تھا۔ امی کا کہنا تو وہ بالکل نہیں مانتا تھا، صرف تایا سے لحاظ تھا۔ چچا یوں بھی اس کو کچھ نہ کہتے کہ محسوس نہ کر لے کہ باپ موجود نہیں ہے، تو چچا ڈانٹتے اور ٹوکتے ہیں۔ چچا صبح دفتر چلے جاتے، گھر میں رضوان ہی ہوتا، وہی سودا سلف بھی لاتا، باقی وقت اقرا تائی کے کمرے میں گھسا رہتا۔ ان کے کمرے میں ٹی وی کے ساتھ ڈیوائس لگی تھی جس پر زیادہ چینل آتے تھے۔ وہ وہاں بیٹھا ٹی وی دیکھتا یا پھر اقرا کو نئی نئی انڈین فلموں کی کیس لا کر دیتا اور دونوں فلمیں دیکھ کر وقت پاس کرتے۔ دادی نویلی بہو کو کچھ نہ کہتی کہ دلہن ان کے بیٹے سے کافی کم عمر اور بغیر دلہا کے سسرال میں رہ رہی ہے، اس کا جی بہلا رہے۔ رضوان کو بھی سبھی یہی سمجھتے تھے کہ لاؤبالی سا ہے اور وہ صرف فلموں کے لالچ میں ان کے کمرے میں جاتا ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ اقرا کی شادی سے قبل کسی اور لڑکے سے جان پہچان تھی۔ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ ان کے محلے کا ہی تھا۔ اقرا کے والد اس کو سخت ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ لڑکا آوارہ قسم کا تھا۔ بیٹی پر سختی کے باوجود وہ کئی بار ان کو چکمہ دے کر اسے ملنے چلی جاتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اقرا کا گھر سے نکلنا بھی بند کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جلدی سے بیٹی کا شادی شدہ مرد سے نکاح کروا کر اسے رخصت کر دیا تھا۔ تایا گھر ہوتے تو شاید ان کی دلہن کی اتنی ہمت نہ ہوتی۔ اب تو وہ تنہائی کے دشت کی مسافر تھی، یہاں سب ان کو اتنی عزت دیتے تھے اور کوئی روک ٹوک بھی نہ تھی، لہٰذا اس نے میرے بھائی کے ساتھ دوستی بنا کر اس بے وقوف کو اپنا پیامبر بنا لیا جس کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ رضوان بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے ان کے گھیرے میں آ گیا۔ اس نے اس کو خوب روپیہ پیسہ جیب خرچ دے کر اپنی طرف کر لیا۔ وہ بے وقوف بھی تایا سے غداری کر کے اقرا کا رازدان بن گیا۔ اب وہ سودا سلف کے بہانے رضوان کو جہاں بیچتی وہ ان کے حکم کی ایک غلام کی طرح تعمیل کرتا۔ گھر والے سمجھتے کہ تائی کا کام ہے، یہ نہ کرے گا تو اور کون کرے گا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ شاطر لڑکی اس سے کیا کام لے رہی ہے۔ سبھی یہ سمجھتے کہ چلو دلہن کا جی بہلا رہتا ہے۔ میرے بارے میں کہتے کہ نمرا تو کچھ بولتی نہیں، چلو رضوان سے ہی وہ ہنس بول لیتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ رضوان اکلوتا تھا، دادی اس کو بہت چاہتی تھی، وہ دادی کی تو جیسے جان تھا۔
وہ اس کی ہر بات مانتی اور ہر فرمائش پوری کرتی تھی۔ چچا بھی اسے کچھ نہ کہتے، یوں لاڈ پیار میں اس کا مزاج کافی بگڑ گیا۔ امی کی تو وہ کوئی بات نہ سنتا، جس وجہ سے وہ بھی کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ جب دادی کا انتقال ہو گیا تو ہمارے گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ ہمارے منجھلے چچا کی بیوی نے علیحدہ گھر میں رہنے کا مطالبہ کر دیا، یوں وہ بیوی کو لے کر الگ ہو گئے۔ اس پر چھوٹی چچی نے بھی مطالبہ کر دیا کہ صحن کے درمیان دیوار اٹھا کر ہمیں بھی علیحدہ کرو تاکہ سکون سے رہیں۔ اب ہمارا آدھا گھر دیوار کے ادھر اور آدھا ادھر تھا۔ ہم اور اقرا تائی آدھے حصے میں رہ رہے تھے۔ تائی کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ بھی علیحدہ ہو جاتی، مگر اکیلے ہونے کی وجہ سے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ ہاں، اتنا مطالبہ ضرور کیا کہ صحن کے آدھے حصے میں دیوار ہونی چاہیے، مگر دروازہ بھی بنا دیں تاکہ آنا جانا رہے اور گھر ایک ہی معلوم ہو۔ انہوں نے کچن ایک ہی رہنے دیا تاکہ میری ماں اور ہم بہنیں ہی پکائیں اور وہ کچن کے بکھیڑے میں نہ پڑیں۔ میری امی نے اقرا کے کہنے کی تعمیل کی، کیونکہ کماتا تو ان کا شوہر تھا اور ہم ان کی کمائی کھاتے تھے۔ امی کو ہر حال میں اپنی جٹھانی کو خوش رکھنا تھا۔ اقرا کے جیب خرچ کی رقم ہر ماہ تایا ان کو علیحدہ بھجوا دیتے تھے۔ یہ رقم وہ جہاں چاہیں خرچ کرتی تھی۔ جب ان کو خاصی رقم ہر ماہ مل جاتی تو رضوان کو بھی عیش کرا دیتی، جو چیز وہ چاہتا اسے بھی دلوا دیتی۔ دادی کی وفات کے بعد ان کا کمرہ رضوان کو مل گیا۔ یہ کمرہ اقرا تائی کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ ایک روز اقرا تائی نے میری امی سے کہا کہ بھابھی، مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے۔ اگر رضوان رات کو اپنی دادی کے کمرے میں سو جایا کرے تو مجھے کچھ حوصلہ رہے گا کہ ادھر کوئی ہے۔ امی نے بھائی سے کہا کہ تم تائی کی طرف جا کر سویا کرو۔ شادی کے بعد اقرا تائی کافی دلیر اور آزاد خیال ہو گئی تھی۔ شوہر کے بعد ساس کے نہ ہونے نے انہیں مزید بھی خوف کر دیا تھا۔ میرے بھائی کو بھی لالچ دے کر اس نے اپنی طرف کر رکھا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے اب رضوان کے ساتھ گھر سے باہر بھی جانے لگی، کبھی شاپنگ کے لیے بازار اور کبھی کسی سہیلی کے گھر کا کہہ کر چلی جاتی۔ ایک وقت آیا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ رات کو بھی گھر سے باہر جانے لگی۔ ایک بار جب امی رات کو رضوان کو بلانے کے بہانے تائی کی طرف گئی تو آگے وہ دونوں ہی گھر موجود نہ تھے۔ امی ان کے گھر بیٹھ کر ہی دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ واپس لوٹے تو امی نے ان سے پوچھ گچھ کی تو تائی کہنے لگی، بھابھی، ہم باہر گھومنے پھرنے چلے گئے تھے۔ میں نے ہی رضوان سے کہا تھا کہ چلو باہر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ امی نے یہ ضرور کہا کہ رات کے وقت نہ نکلا کرو، اور تم لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں یہاں پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے کدھر چلے گئے ہیں۔ اس پر تائی کہنے لگی کہ بھابھی، کیا ہو گیا ہے؟ ہم پاس ہی تو گئے تھے۔ میں نے سوچا ابھی تھوڑی دیر بعد ہی تو ہم نے واپس آ جانا ہے۔ آپ سو رہی تھی تو سوچا کیا آپ کو اٹھا کر بتانا۔ جب ایک دو بار یہی سلسلہ رہا تو امی سخت پریشان ہو گئی۔ تیسری بار جب وہ رات کے 11 بجے گھر لوٹے تو امی نے خوب باز پرس کی کہ تم لوگ آدھی رات کو کیوں نکلتے ہو؟ لوگ باتیں کرنے لگیں گے۔ حیرت کی بات یہ کہ تائی امی سے لڑنے لگی، تم لوگ میرے شوہر کی کمائی پر ہی پلتے ہو اور الٹا مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو، اور میں کون سا تمہارے بیٹے کو لے کر کہیں بھاگ گئی تھی؟ اگر یہ تمہارا بیٹا ہے تو میں بھی اس کی تائی ہوں، میں اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی سمجھتی ہوں۔ گرجنوں نے خوب باتیں سنائیں۔ اب کی بار میرا بھائی بھی چپ نہ رہا، وہ بھی ماں کو باتیں سنانے لگا اور تائی کی طرفداری کرنے لگا۔ کہنے لگا، اقرا آپی بہت اچھی ہیں، اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں جائیں گی تو کس کے ساتھ جائے گی؟ دادی تو اب تھی نہیں کہ امی انہیں ہی کچھ کہہ دیتی۔ تایا کو وہ کیسے بتاتی کہ شاید سب یہی سوچتے کہ ان کی پہلی بیوی ٹھیک کہتی تھی، میری ماں ہی ان کا گھر نہیں بسنے دینا چاہتی۔ اور ان دنوں موبائل فون بھی عام نہیں تھے، انہیں صرف خط ہی لکھنا پڑتا۔ چچا کو کچھ بتاتی تو وہ کہتے، بھابھی بچہ ہے، اگر اپنی تائی کے ساتھ چلا جاتا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ امی اقرا کو بھی کچھ نہ کہہ سکتی تھی کہ وہ ان سے دبتی تھی کہ کہیں کچھ کہا تو ایسا نہ ہو کہ اپنے شوہر کو ہماری شکایتیں نہ لکھ بھیجے۔ اس سے یہ ہوا کہ رضوان اور بھی اقرا تائی کا غلام بن گیا اور ہمارے ہاتھوں سے نکلتا گیا۔ ایک دن شور و گل کا بہانہ بنا کر اقرا نے آدھی اٹھی صحن والی دیوار کو بھی اونچا کر کے اپنے حصے کو مکمل طور پر ہم سے علیحدہ کر دیا، اور میرا بھائی جو لالچی اور خود غرض ہو چکا تھا
مستقل ان کی طرف والے حصے میں جا بسا۔ ہمیں اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ رضوان ہمیں چھوڑ کر اقرا کی طرف چلا گیا ہے۔ بے شک وہ اکیلی تھی، مگر ہم بھی تو اکیلے تھے۔ گھر میں مرد تو صرف بھائی ہی تھا، ہماری طرف بھی آتا تھا، مگر آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات تو ہو چکی تھی۔ تائی اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم ڈالتی رہتی، یہی نہیں اچھے کپڑے اور کھانے کی لذیذ چیزیں دیتی، تو وہ ادھر کا ہی ہو رہا۔ میری ماں کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ رفتہ رفتہ لوگ اقرا اور رضوان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ ہمارے باپ کا تو پتہ نہ تھا، ہم سب تو رضوان ہی کے سہارے اور امید پر جی رہے تھے۔ وہ بھی ہم سے دور ہو گیا تھا۔ اس کو ماں کا تو کیا، محلے والوں کا بھی لحاظ نہ رہا کہ وہ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ اپنے دایا کو بھی بھول گیا کہ جنہوں نے ہماری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ماں خوف کے مارے تایا کو کچھ لکھنے سے مجبور تھی۔ ادھر اقرا کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ پہلے تو باپ کی وجہ سے مجبور تھی، مگر اب اسے کھلے عام عشق و معاشقہ کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اب گھر میں نہ ٹکتی تھی۔ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کی خاطر وہ رضوان کو ساتھ لیے پھرتی، اور وہ نادان تائی کی چالوں کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ امی نے اب کی بار چچا کے بھی اچھے سے کان کھولے کہ کل کو کچھ ہو گیا تو پھر مجھے الزام مت دینا۔ باپ تو اس کا ہے نہیں، میں عورت ذات کہاں اس کے پیچھے بھاگتی پھروں۔ مجھے تو وہ اب جیسی اپنی ماں ہی نہیں سمجھتا، اس کی تو جیسے اقرا ہی سگی بن چکی ہے۔ آخر چچا کے بھی کچھ کان کھڑے ہوئے اور منجلے چچا نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آخر 2 دن بعد ہی انہوں نے اس راز کا کھوج لگا لیا، کیونکہ اب تو محلے والے بھی آ کر ان کو ہوشیار کر رہے تھے، تو ان کو کرید لگی۔ تب معلوم ہوا کہ اقرا محلے کی اسی لڑکی سے ملتی ہے جس کو وہ شادی سے قبل پسند کرتی تھی۔ ایک دن منجلے چچا نے اقرا کو اسی نوجوان کے ساتھ سینما ہال سے نکلتے دیکھ لیا، جبکہ رضوان سینما سے قریب ایک ہوٹل میں بیٹھ کر اقرا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چچا نے گھر آ کر رضوان کی خوب پٹائی کی تو وہ کہنے لگا، چچا میں مجبور تھا۔ اقرا تائی کہتی تھی کہ اگر تم نے میرے بارے کسی کو بتایا تو میں تمہاری والدہ اور بہنوں کی جھوٹی شکایتیں تمہارے تایا کو لکھ بھیجوں گی۔ وہ تم سب کو گھر سے نکال دیں گے اور خرچہ بھی بند کر دیں گے۔ تب تم کیا کرو گے؟ تبھی میں نے اس معاملے کو امی سے بھی پوشیدہ رکھا کہ تائی اپنے پرانے چاہنے والے سے ملتی ہیں۔ چچا نے پھر بھی اسے خوب پیٹا کہ تو یہ سب پیسوں کے لالچ میں کرتا تھا۔ ماں اور بہن کی تجھے جتنی پرواہ ہے وہ میں جانتا ہوں۔ بہرحال منجلے چچا نے تایا کو تمام احوال لکھ کر آگاہ کر دیا۔ 1 ہفتے بعد انہوں نے دبئی سے ہی اقرا کو طلاق بھجوا دی اور وہ اپنے میکے لوٹ گئی۔ مگر ہمیں بھی رضوان کی بے وقوفی کی سزا ملی کہ انہوں نے میری امی کو بھی اس کھیل میں شامل سمجھا۔ ہم سے اس قدر بدل گئے کہ ہمارا خرچہ تک بند کر دیا۔ تایا اور منجلے چچا نے امی سے 2 ٹوک کہا کہ اگر رضوان یہاں رہے گا تو تم لوگ بھی گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، ورنہ اس کو اس کے باپ کے پاس جانے کا کہو۔ آخر اس کا بھی تو کچھ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھے۔ بہت سنبھال لیا ہم نے آپ لوگوں کو۔ اس کے باپ کو اولاد پیدا کرنے کا پتہ تھا، مگر ان کو سنبھالنے کا نہیں۔ خود پتہ نہیں کہاں دفع ہے اور اپنے سپوت کو یہاں ہماری بے عزتی کرنے کو چھوڑا ہوا ہے۔ رضوان جیسا بھی تھا، میری ماں کا تو جگر گوشہ تھا، وہ اسے خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر چچا اور تایا کی باتوں سے بالآخر امی نے دل پر پتھر رکھ کر رضوان کو اس کے باپ کے پاس چلے جانے کا کہا، اور چچا نے رضوان کو پتہ بتا دیا جہاں میرے والد اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ رضوان گھر سے چلا گیا۔ وہ وہاں پہنچا تو اس کو والد نہ ملے، کیونکہ وہ تو کافی عرصہ پہلے وہاں سے جا چکے تھے۔ البتہ پوچھنے پر محلے والوں نے بتایا کہ وہ جس لڑکی کو بھگا کر اس کے ساتھ نکاح کر کے یہاں لائے تھے، کچھ عرصہ اس کے ساتھ یہاں رہے تھے۔ اس لڑکی کے گھر والے بہت غم و غصہ میں تھے۔ اس کے ورثہ نے بالآخر یہاں کا کھوج لگا لیا اور وہ اپنی لڑکی کو لے گئے اور تمہارے والد کو زد و کوب اور ادموا کر کے ڈال گئے۔ ہم محلے والے ہی ان کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ بعد میں اس لڑکی نے بھی عدالت میں اپنے باپ اور بھائی کے حق میں بیان دیا۔ کس شخص نے مجھے ورگلا کر اغوا کیا تھا اور زبردستی مجھے نکاح پر مجبور کیا تھا، وہ اپنے ورثہ کی طرف ہوگی اور تمہارے والد کو جیل ہوگی۔ وہ اب بھی جیل میں ہے۔ رضوان یہ سن کر ہماری طرف بھی نہ لوٹا،
نہ جانے کدھر نکل گیا اور آج تک نہیں لوٹا۔ چچا لوگ جب اس کا پتہ کرنے اس پتے پر گئے تو محلے والوں نے ہی یہ بتایا تھا کہ ہاں ایک لڑکا یہاں آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ ہم نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا باپ جیل میں ہے، پھر وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ یوں ہمارے والد کے کیے کی سزا ہمیں ملی اور آج تک مل رہی ہے۔ ہمارے حصے کی جائیداد منزل چچا نے خرید لی اور ہمیں اس رقم سے دوسری جگہ مکان خرید کر دے دیا۔ میں نے بڑی مشکلات سہ کر گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ملازمت کر لی اور اپنی بہن اور بیمار والدہ کی کفالت کا بوجھ اٹھا لیا۔ نہ جانے کیوں میری والدہ آج بھی ابو اور بھائی کا انتظار کرتی ہے۔ بھائی کا انتظار تو ٹھیک ہے، مگر ان کے منہ سے ابو کا ذکر سن کر میں کبھی کبھار غصے میں کہہ دیتی ہوں، امی آپ کیوں آج بھی اس انسان کے لوٹ آنے کی امید لگا کر بیٹھی ہیں؟ وہ مجھے سمجھاتی ہیں کہ وہ جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے، مگر میں کہتی ہوں خدا کسی ایسے انسان کو باپ کی درجے پر فائز نہ کرے جو پیدا کرنے کے بعد کبھی اولاد کی خبر گیری نہ کرے، جس انسان کو اولاد لفظ کی قدر ہی نہ ہو۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔